کہ دوزخ کی جو آگ ہے دنیاوی آگ سے 60 پر 9 درجہ بڑھ کر ہے کہ جہنمی جب وہ کھانے کے لیے ترسیں گے تو ان کو کانٹے دار کھانا دیا جائے گا. ایسا کھانا جب وہ کھائیں گے نہ ہی وہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے. جب وہ پانی کے لیے تڑپیں گے گرم گرم کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. جہنم کو یاد کیجئے جب آپ نماز چھوڑتے ہیں. جہنم کو یاد کیجئے نماز چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں. جہنم کو یاد کیجئے اس وقت جب آپ سود کا مال کھاتے ہیں. جہنم کو یاد کیجئے اس وقت جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج تراویح میں 19واں پارہ پڑھا گیا اور میں نے آج کے درس کے لیے سورہ فرقان کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ چہیتے پیارے اور خاص بندوں کے کچھ صفات اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے. یہ ایسے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عباد الرحمن کا لقب دیا ہے. عباد الرحمن کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ انہیں عطا کیا ہے. اور یہ ایسے خاص اور اللہ کے پیارے بندے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اتنے مقرب اور معزز اللہ کے چہیتے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں عباد الرحمن کہتا ہے، اللہ کے پیارے بندے. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے کچھ صفات بیان کرتا ہے کہ یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہے، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، جن میں یہ صفات ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں. تو بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین میں اترا کر نہیں چلتے ہیں، زمین میں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. چاہے وہ کتنے بھی بڑے منصب پر ہوں، کتنے بھی وہ مال والے ہوں، کتنے بھی وہ خاندان والے ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن زمین میں اترا کر نہیں چلتے ہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور پھر ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، جاہل اور نادان لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں. جاہل اور نادان آدمی سے کوئی بات میں اگر کچھ بحث ہو جائے تو اس میں الجھتے نہیں، ان سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح رحمان کے جو پیارے بندے ہیں ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے لیے راتوں میں سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. اسی طرح ان چہیتے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. اسی طرح ان رحمان کے چہیتے بندے پیارے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں. لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے ہیں. چاہے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور ولا یزنون، اور زناکاری بدکاری سے دور رہتے ہیں. اور کسی معصوم جان کو قتل نہیں کرتے ہیں، قتل سے دور رہتے ہیں. اور اسی طرح وہ
جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے ہیں. لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے ہیں. جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عباد الرحمن کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، جب کوئی لغو کی مجلس ہو، یعنی بیکار کی کوئی مجلس ہو، جیسے گانا ہو یا فلاں اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، لغو کی مجلس ہو، تو وہاں سے وہ شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی لغو کی مجلس ہے جہاں ناچ گانے سب ہو رہے ہیں تو اس مجلس میں شریک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس مجلس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جو چہیتے پیارے بندے ہیں ان کے صفات ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں، اور رحمان کے جو چہیتے عباد الرحمن ہیں ہم بھی ان کے زمرے میں داخل ہو جائیں. جو لوگ ان کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازنے والا ہے، اور جو بھی برائیاں ہیں اس کو نیکی میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا. کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں نے آج کے درس کے لیے انہی اللہ کے چہیتے بندے کی ایک دعا ہے، اس دعا کے بارے میں آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. رحمان کے جو چہیتے بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، خاص بندے ہیں، وہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ کہتے ہیں پروردگارا ہم سے اس جہنم کے عذاب کو پھیر دے. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، وہ جہنم سے ڈرتے تھے، جہنم سے ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ پروردگارا تو ہمیں اس جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے، تو ہم کو اس کے عذاب سے بچا. یہ دعا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے بندے جہنم سے ڈرتے تھے، جہنم دوزخ اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، جب کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو ضرور جہنم سے پناہ مانگنا ہے. یہ دعا ہمیں ضرور اپنے نماز میں، اپنے جو دعائیں ہیں ان ساری دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ دعا ہمیں شامل کرنا چاہیے. جہنم کوئی معمولی چیز نہیں. میکائیل ایک فرشتے کا نام ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اس وقت سے میکائیل ہنسے نہیں، ہنسنا چھوڑ دیا انہوں نے. میکائیل فرشتے ہیں، جہنم ان کے لیے نہیں بنائی گئی، فرشتوں کے لیے جہنم نہیں ہے. جہنم جو بنائی گئی ہے وہ انسان اور جنوں کے لیے، جو نافرمان لوگ ہیں انسانوں میں سے جنوں میں سے، ان کے لیے ہے. فرشتوں کے لیے تو جہنم ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میکائیل وہ ہنسنا بھول گئے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر خطرناک ٹھکانہ ہے. اسی لیے رحمان کے بندے اس سے پناہ مانگتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی، صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، 5000 سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے. جب ان کا مرض الموت یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے، وہ بالکل وفات کے قریب تھے، رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا ما یبکی کا، کہ اے ابو ہریرہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا قلت سفری بعد سفری و قلت زادی. انہوں نے کہا آخرت کا سفر سے ڈر رہا ہوں، اور میرے عمل میں جو کمی ہے اس سے میں ڈر رہا ہوں، یعنی جہنم سے میں ڈر رہا ہوں. تو یہ ڈر ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے. تو جہنم یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آگ کا گھر ہے، ہر طرف سے آگ ہے، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، دائیں سے بھی آگ، بائیں سے بھی آگ، ہر طرف سے آگ اپنے لپیٹ میں لے ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ، کہ اللہ فرماتا ہے اوپر سے بھی
نیچے سے بھی ان کے لیے آگ کا سائبان ہوگا، یعنی آگ ڈھانپ رہی ہوگی، اوپر سے نیچے سے آگ کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے۔ اور یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دوزخ کی جو آگ ہے دنیاوی آگ سے 60 پر 9 درجہ بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی آگ خود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی آگ لوہے کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، یہی آگ لوہے کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، جبکہ سب سے مضبوط دھات لوہا ہے، اسی کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ دوزخ کی آگ جو 60 پر 9 درجہ بڑھ کر ہے، اس کا عذاب کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کی شدت، اس کی تپش، اس کی حرارت کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ صرف یہی نہیں، جہنم کے بارے میں جہنمیوں کو کیا کیا کھانا دیا جائے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کہ جہنمی جب وہ کھانے کے لیے ترسیں گے تو ان کو کانٹے دار کھانا دیا جائے گا۔ ایسا کھانا جب وہ کھائیں گے نہ ہی وہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ایسا کانٹا جو حلق میں اٹک جائے، نہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ دخان میں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ دوزخیوں جہنمیوں کا جو کھانا ہے وہ ہے زقوم کا درخت۔ زقوم ایک درخت کا نام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان قطرۃ من شجرۃ الزقوم، زقوم درخت کا ایک قطرہ، ایک ڈراپ اگر دنیا میں گر جائیں تو دنیا بدمزہ ہو جائے گی۔ جو کچھ مزہ دنیا میں باقی ہے وہ سارا مزہ ختم ہو جائے گا، صرف ایک قطرہ زقوم کا۔ اور اندازہ لگائیے یہ قطرہ سے دنیا میں جو مزہ باقی ہے وہ سارا مزہ ختم ہو جائے گا، تو اگر کسی کو وہی درخت ہی اگر کھانا ہو تو کیسے اس کا عذاب وہ برداشت کرے گا؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ تو یہی نہیں بلکہ جب وہ پیاسا ہو جائے گا تو پانی کے لیے تڑپے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ پانی کے لیے تڑپیں گے تو گرم گرم کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ ایسا پانی، ایسا کھولتا ہوا پانی، ایسا ابلتا ہوا پانی، جب وہ پانی جب قریب ہو تو ان کے چہرے کو سیاہ کر دے گا، یشوی الوجوہ، لیکن وہی پانی وہ لوگ پئیں گے کیا ہوگا؟ فقطع امعاءہم، جب وہ گرم گرم پانی پئیں گے تو ان کے آنتڑیوں کو وہ کاٹ دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں گنہگاروں کے غذا غسلین ہے، غسلین، سورہ حاقہ میں۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ غسلین پیپ کو کہتے ہیں، گندا اور سڑا ہوا خون جو زخموں سے نکلتا ہے، گندا سڑا ہوا خون جو زخموں سے نکلتا ہے، جو دوزخیوں کے زخموں سے نکلتا ہے، وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف مجرموں کو دیا جائے گا۔ ہم آج کل گرمی کا موسم ہے، ہم گرمی برداشت سے باہر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ایک اے سی کے بجائے 4 اے سی کے باوجود بھی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی گرمی کی شدت باقی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ پروردگارا میرا کچھ حصے کو کھایا جا رہا ہے، اور اللہ سے اس نے یہ اجازت مانگی مجھے سانس لینے کی اجازت دے دی جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سال میں 2 مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت دی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ 1 مرتبہ سانس لیتی ہے تو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو، اور جب 1 مرتبہ سانس لے لیتی ہے تو سخت تم سردی محسوس کرتے ہو۔ تو یہ جو گرمی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ گرمی جو ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ صرف جہنم کی ایک سانس ہے۔ تو جہنم کی ایک سانس ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے کتنی ہم اے سی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس جہنم کی آگ کی سزا ہم کیسے برداشت کر پائیں گے، اس کا ہم اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں، جہنم ایک بہت ہی گہرا کنواں، ایک گڑھا ہے، بہت ہی گہرا گڑھا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک آواز آئی، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ تم جانتے ہو یہ کیا آواز ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے گڑھے میں پھینکا گیا، اور 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی تہ کو جا کر پہنچا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کس قدر یہ گہرا گڑھا ہے، اور اس گڑھے میں مجرموں کو، گنہگاروں کو پھینکا جائے گا۔ تو بہرحال جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کو یاد کیجئے جب آپ نماز چھوڑتے ہیں، جہنم کو یاد کیجئے نماز چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں، اس وقت جہنم کو یاد کیجئے۔ جہنم کو یاد کیجئے اس وقت جب آپ سود کا مال کھاتے ہیں، جہنم کو یاد کیجئے اس وقت جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، جہنم کو یاد کیجئے اس وقت جب آپ اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، جہنم کو یاد کیجئے اس وقت جب آپ کسی کا وراثت کا مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جہنم بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیشہ ہم پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آج رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ جو ذکر کیا ہے انہی کے تعلق سے خاص بات یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم حدیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور نار جہنم سے ہماری حفاظت فرما، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ کان اکثر دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آج میں نے جو دعا پڑھی ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ دعا بھی ہمیں اپنے دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، قیامت کے دن جہنم خود اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ اس آدمی کو جہنم میں مت داخل کر، کیونکہ وہ جہنم سے پناہ مانگتا تھا، جو کہتا تھا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم خود اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ اس کو جہنم میں داخل مت کر، کیونکہ یہ جہنم سے پناہ مانگتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رحمان کے جو خاص اور پیارے چہیتے بندے ہیں ان بندوں میں شامل کریں، اور ان رحمان کے جو بندوں کے جو خاص صفات ہیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی طرح ہمیشہ اس نار جہنم سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔